اگر تعلیم حاصل کرنی ہے اچھا سکول چھان بھین کے ڈھونڈیں گے، کالج اچھا ڈھونڈیں گے، یونیورسٹی اچھی ڈھونڈیں گے، اکیڈمی اچھی ڈھونڈیں گے، لیکن اگر غافل ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں غافل ہیں، نہیں دیکھتے جس سے ہم دین لے رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے اندر دین کی قابلیت کیا ہے، بالکل نہیں دیکھتے۔ حالانکہ مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی، فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، اے میاں جس سے تم دین کی بات لے رہے ہو پہلے دیکھو تو صحیح اس کی کیفیت اور دین کے معاملے میں قابلیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت نقل کیا امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ، او میاں جس کو ہم اچھی طرح ٹٹول لیتے تھے تب جا کے اس سے دین کی بات لیتے تھے اور سنتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برخلاف ہے، الٹ ہے۔ علماء سے نہیں سیکھنا، مفتیان کرام سے نہیں سیکھنا، اہل علم سے کچھ نہیں پوچھنا۔ اگر دین سیکھنا ہے چٹخارے دار باتیں ہمیں پسند ہے، جو ٹوپی نہیں پہنے، پگڑی نہیں پہنے، لمبے لمبے بال کھول کے اور کھڑا ہو کے ہمیں لیکچر دے، ہمیں وہ پسند ہے، چاہے اس کے اندر دین کی قابلیت کچھ ہے یا نہیں ہے۔ وہ آج کل ایک بندہ آ رہا ہے لمبے بالوں والا، ساحل ادیم، اس نے تو جناب اپنے سننے والوں کے لیے گدھا حلال کر دیا ہے، کہہ رہے گدھا حلال ہے۔ میں اس کے فالور اور سننے والوں سے کہتا ہوں خدا را اس کو چھوڑ دو سننا، اس سے بھاگ جاؤ، وگرنہ ان قریب یہ تمہیں کتا بھی حلال کر کے کھلائے گا، کیونکہ اندر کچھ ہے نہیں، دین جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ اور پھر بکواس کیا کر رہا ہے، کہہ رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گدھے کو حرام کیا ہے، وگرنہ نبی کی حدیث کوئی نہیں ہے، پیغمبر نے اسے حرام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی، گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ what I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے، نہیں گدھا حلال ہے، گھوڑا گدھا ہر سے میں حلال جانور ہے اسلام میں، جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمیں ڈالتا ہے ہمارے ساتھ، اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت دعا۔ حاتم تائی نے کیا کیا تھا، گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی نہیں، اپنا ہی گھوڑا پر دبا کر کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے۔ استغفر اللہ۔ اور اس جاہل کو لے آؤ کسی عالم کے پاس، میرے پاس لے آؤ، میں دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کیا ہے یا امام ابو حنیفہ نے گدھے کو حرام کیا ہے۔ اٹھا بخاری شریف، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، سب کا اتفاق ہے، سب کا یہ قول ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ میاں قرآن کے بعد اگر صحیح کتاب ڈھونڈنی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس میں حدیث نمبر 4196 حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن صحابہ کے پاس تشریف لائے، صحابہ کے پاس آگ جل رہی تھی، پیغمبر فرمانے لگے الا ای شیء توقدون، میاں کس چیز پر آگ جلا رہے ہو؟ قالوا الا لحم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گوشت ہے۔ فرمایا ای لحم، کس چیز کا گوشت؟ صحابہ نے کہا لحم الحمر، گدھے کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، فرمایا احرقوها وکسروها، ان ہانڈیوں کو، برتنوں کو انڈیل دو، اور برتنوں کو دھونا نہیں ہے، جس برتن کے اندر گدھے کا گوشت پک رہا ہے اس کو دھونا نہیں ہے بلکہ وکسروها، اس کو توڑ دو، وہ دھونے کے بھی قابل نہیں رہا۔ بات سمجھ رہے؟ اب بتائیے اس حدیث کی وجہ سے ہم گدھے کو حرام کہتے ہیں، یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی ہے، اس پاگل کو کوئی دکھائے بھئی یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4196 ہے، دیکھ جا کے
علم تو ہے نہیں اور کھڑے ہو کے بس بک بک کرنا آتی ہے، اولیاء اللہ پہ بات کرنا آتی ہے۔ اور بین ہی یہی حدیث امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نقل کی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 4668 ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں گدے کے حرام ہونے پر، اسی بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4199، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آمر مرادن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اعلان کرے، اس نے آ کے فنادا فی الناس، لوگوں میں اس نے آ کے اعلان کیا، کیا کہنے لگا ان اللہ و رسولہ، لوگوں سن لو اللہ اور اس کے رسول نے ینہیانکم عن لحوم الحمر، کہ تمہیں گدے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، لہذا آج کے بعد گدے کا گوشت نہیں کھانا حرام ہے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں وقتفیت القدور، صحابہ نے جو ہانڈیاں پکا رکھی تھی، ہانڈیوں میں گوشت پکا رکھا تھا، صحابہ نے ان ہانڈیوں کو اڑیل دیا۔ فرمایا ہانڈیوں کی حالت یہ تھی لتفور باللحم، گوشت کے ساتھ وہ جوش مار رہی تھی، گوشت کے ساتھ بھری ہوئی تھی، لیکن اس میں گدے کا گوشت تھا۔ پیغمبر کے اعلان سنتے ہی صحابہ نے گوشت کو پھینک دیا۔ اب بتاؤ، واضح طور پر حدیث ہے ان اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ینہیانکم عن لحوم الحمر، تمہیں گدے کا گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، وہ صحابی امام ابو حنیفہ کی بات سن کے اعلان کر رہا ہے یا پیغمبر کی یا اللہ کا حکم سن کے اعلان کر رہا ہے؟ اور میں تمہیں پھر کہنا چاہتا ہوں، خدا را ان جاہلوں سے بچ جاؤ، یہ تمہیں کتے کھلائیں گے، ضرور کھلائیں گے۔ جس طرح ان کو یہ تو موٹی سی بات ہے نا، اگر ان کو یہ موٹی سی بات نہیں پتا تو بتاؤ ان کو دین کی پیچیدہ مسائل کا کیا پتا ہوگا، دین کی حقیقتوں کا کیا پتا ہوگا؟ اور اس جیسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، ان کو پتہ کخ کا نہیں ہوتا۔